ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محمد نوید عباسی جو عامر لیاقت حسین کے ساتھ بہت سارے مذہبی پروگرامز کا حصہ رہے۔ مفتی صاحب پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ان کے اس حادثے کی اطلاع کب ملی اور کتنا پرانا آپ کا ان کے ساتھ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حادثے کی اطلاع اس ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی موت کی، یہ جیسے میڈیا کے ذریعے بات عام ہوئی تو مہان ہمیں بھی پتہ لگ گیا، اور پھر ہم نے اپنے ذرائع سے تصدیق چاہی۔ جب اس وقت تک یقین نہیں آ رہا تھا، جب تصدیق ہو گئی تو پھر اس کے بعد ہم بھی ہاسپٹل کی طرف اور پھر یہاں پہنچے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ میرا تعلق بہت پرانا ہے، 2013-14 سے۔ پھر ہم نے ان کے ساتھ کئی پروگرام کیے، 2017 میں، 2016 میں، 2018 میں۔ تو عامر لیاقت حسین ایک ٹیلنٹڈ انسان تھے، اور ان کا ایک نام ہے، ان کا ایک مقام ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی اس موت کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ دیکھیے، موت کا وقت مقرر ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت نے آنا ہے اور آ کر رہنا ہے۔ لیکن عامر لیاقت حسین صاحب جس طرح تنہائی کا شکار ہوئے، جس طرح ہم نے ان کی زندگی میں منفی کومنٹس کیے، اور ان کے جس طرح سے جو ہے نا وہ چیزوں کو وائرل کیا گیا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اس وقت اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، ان کا اور رب کا معاملہ ہے۔ اور اب میں یہ گزارش کروں گا کہ ان کی اچھائی کو بیان کریں، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ان کی برائی کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کسی کے اچھا اور برا ہونے کی 3 وجوہات کی بنیاد پر گواہی دو: یا تو اس کے ساتھ سفر کیا ہو، یا اس کے پڑوس میں رہے ہو، یا اس کے ساتھ لین دین کیا ہو۔ تو جتنے لوگ کمنٹس کرتے ہیں کیا انہوں نے عامر لیاقت کے ساتھ یہ کیا ہے، اور اب جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو اب اس کے بعد منفی باتیں کرنا اور اب بھی جو ہے وہ ایسی باتیں کرنا، یہ میرے خیال میں جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ پورا ان کے چاہنے والے بڑے بڑے علماء کو انہوں نے جو ہے نا وہ متعارف کروایا، جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، ان کو پہچان دی ہے۔ تو اب سب کو آگے بڑھ کر عامر لیاقت حسین کے حوالے سے جو ہے نا وہ منفی باتوں سے لوگوں کو منع کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ملک کے مایہ ناز اینکر جنید صاحب۔ جنید صاحب، ایک طویل عرصہ آپ کا ان کے ساتھ رہا، سالوں پر محیط تھا، کس طرح کا آپ نے پایا ان کو؟ 30 برس سے اوپر کا عرصہ آپ اگر کہیں تو غلط نہ، یعنی 3 عشرے عامر لیاقت بھائی سے میرا تعلق۔ اور عامر بھائی اصل میں ان کا میرا جو پیار تھا وہ بڑا مختلف قسم کا تھا، وہ میرا خیال ہے شاید میں الفاظ میں بیان بھی نہیں کر پاؤں گا۔ ہمارے معروف روحانی اسکالر جناب آغا منہاج صاحب بھی ساتھ موجود ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ جب میں اور وہ ملتے تھے، اور بس وہ خلوت کے لمحات ہوتے تھے، وہ کچھ باتیں دوسری ہوتی تھیں۔ میں آج یقین مانیے، ابھی میں آغا صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تک جو ہے نا وہ دل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا کہ وہ شخص ہمارے درمیان نہیں ہے۔ جس وقت میں نے ابھی جا کے ان کو دیکھا ہے تو چہرے پہ ایک ہلکی سی بھینی سی مسکراہٹ مجھے محسوس ہوئی ہے۔ مطلب ایسا لگا جیسے وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ میں بھی تمہارے درمیان ہی موجود ہوں، گیا نہیں ہوں۔ دیکھیں، اب ایک بات تو ہمیں سمجھ لینی چاہیے، جو اس دنیا سے چلا جائے، پہلے تو یہ کہ یہ جو میرا رب ہے نا، اس کی شان ہے، اس کی صفت ہے، وہ ستار العیوب ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا لوگوں کے کپڑے اتارتے ہیں، خدا را یہ نہ کریں۔ جو چلا گیا اس کے لیے خیر کی دعا کریں، اس کی آخرت کی بہتری کی دعا کریں۔ تو ایک تو یہ کہ ایک چیز یہاں آپ کی اس کریکٹر اسیسنیشن کی بات کرتا ہوں میں، یہاں پہ یہ بات بہت زیادہ کہی جا رہی ہے کہ اگر یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر اگر اس قسم کی کریکٹر اسیسنیشن نہ کی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس قسم کے ڈپریشن میں نہ جاتے۔ اس بات سے متفق ہیں آپ؟ دیکھیے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ ہم کسی کو ہیرو بناتے ہیں تو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ فرشتہ ہے۔ ہر انسان ہے، اس کے اندر خوبیاں بھی ہیں، اس کے اندر خامیاں بھی ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے صاحب کہ ہر انسان کو ہم انسان کے پیمانے پہ دیکھیں، اسے فرشتہ نہ بنائیں۔ دوسری بات یہ ہے صاحب کہ ایک شخص اگر ڈیلیور کر رہا ہے اور وہ غلطی کر رہا ہے تو من حیث المجموعی ہمارا کام یہ ہونا چاہیے، جب ہم نے اسے سپر اسٹار اپنا بنایا ہے تو ہم ان کی بیٹھ کے اصلاح کریں۔ عامر بھائی اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ آپ یقین مانیے، اس شخص کی یہ خوبی اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت فرمائے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ شخص کسی کی مدد کرنے میں ایک تو وہ بخیل نہیں تھا، دوسرا وہ شخص کی خوبی یہ تھی کہ وہ تہ میں نہیں پہنچتا تھا۔ اس کا فینومینا یہ تھا اس شخص کا کہ جو اللہ کے نام پہ مانگ لے، بے دلیل اور بے جواز اس کو دے دو، اس کی تہ میں مت جاؤ۔ جب ایک شخص چلا جائے صاحب تو بس آپ صرف اس کے لیے خیر کی دعا کریں۔ عامر بھائی ہمارے درمیان تھے، عامر بھائی ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن عامر بھائی ہمارے درمیان تھے، عامر بھائی ہمارے درمیان ہیں۔ ان کا جو اچھا کام ہے، جو انہوں نے ظاہر دین کی خدمت کی ہے،
جو سرکار علیہ السلام کی نعتیں انہوں نے پڑھی ہیں، جو گنبد خضرا کے مکین سے ان کی محبت ہے، جو اہل بیت سے محبت ہے، جو صحابہ سے محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔